السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں دوستوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کی تعریف ہے۔ ہاں محترم بزرگوں دوستوں، ہر حال میں ہم اللہ کی تعریف کرنا سیکھیں، یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ حالات کیسے ہی ہو جائیں، آدمی امیر ہو جائے، غریب ہو جائے، تنگ دستی آ جائے، کیسی بھی طرح کے حالات ہوں، لیکن ہمیں حالات سے بھاگنا نہیں ہے، ہمیں اللہ کی تعریف کرنی ہے، کیونکہ اللہ اپنے محبوب بندوں کے اوپر ہی حال ڈالتے ہیں۔ کس لیے حال ڈالتے ہیں؟ تاکہ انہیں وہ آزما سکے۔ کیا آزما سکے؟ کہ کون میری محبت میں سچا ہے یا کون میری محبت میں جھوٹا ہے۔ ہاں دوستو، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں، اپنے ذہن میں اس کو گرہ باندھ لیا جائے، اس کی گانٹھ باندھ لی جائے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، دنیا امتحان کی جگہ ہے، بدلہ ملنے کی جگہ آخرت ہے۔ مرنے کے بعد جو زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے، وہاں یا تو ہمیشہ کے لیے راحت ہی آرام ہوگا، چین و سکون ہوگا، ہمیشہ کی جنت میں رہیں گے، موج اڑائیں گے، کبھی کوئی کسی کی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور جہنم کے اندر یا تو جائیں گے، اگر برے اعمال کریں گے، وہاں سے کبھی بھی نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ جہنمی لوگ موت کی دعا کریں گے، موت کی دعا۔ یہاں تو موت سے سب گھبراتے ہیں نا، لیکن وہاں موت کی دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں موت دے دے، لیکن اس خطرناک عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ تو محترم بزرگوں دوستوں، امتحان اصل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سب سے اچھے عمل کر کے کون آتا ہے، سب سے اچھے عمل کر کے اللہ کو راضی کر کے کون آتا ہے۔ اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اور ہر انسان کے لیے امتحان ہے۔ سب سے زیادہ جو اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے، اس کی زیادہ آزمائش ہوتی ہے، اس کا زیادہ امتحان ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے کئی طریقے سے امتحان لیے۔ ایک امتحان یہ بھی تھا کہ اپنی محبوب چیز کو قربان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ نہ آیا، انہوں نے اونٹ ذبح کر دیے، پھر دوبارہ اونٹ ذبح کر دیے، غرض 2-3 مرتبہ یہی ہوا۔ اس کے بعد پھر سمجھ میں آیا کہ اللہ تو میرے بیٹے کی قربانی مانگ رہے ہیں، جو کہ بڑھاپے کی عمر میں جا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ بڑھاپے کی اولاد تھی اور انہی کو اللہ نے ذبح کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے بڑا امتحان تھا۔ تو بہرحال بہت لمبا واقعہ ہے، انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ سنیں گے انشاءاللہ آگے چل کے۔ تو محترم مجھ کو دوستو، تو انہوں نے جو ذبح کرنا چاہا لیکن ذبح نہ ہو سکا، تو وہیں سے جو ہے یہ قربانی کی تاریخ، یہ سنت طریقہ چلتا ہوا آ رہا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو اختیار فرمایا، اور آج یہ پوری دنیا کے اندر، امت مسلمہ کے اندر رائج ہے اور رواں دواں ہے۔ محترم بزرگوں دوستو، ہر حال میں ہم اللہ کے حکموں کے پابند رہیں، ہر حال میں ہم اللہ کے حکموں کے پابند رہیں، پابند بن کر چلیں، تبھی ہماری کامیابی ہوگی۔ اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ آپ کو کن لوگوں پر قربانی فرض ہو جاتی ہے، کن پر حج فرض ہو جاتا ہے، قربانی کیوں ہوتی ہے آخر کار، اور اس کا مقصد کیا ہے، انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ سنیں گے۔ تو محترم بزرگوں دوستو، دھیان سے پوری ویڈیو کو سنیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں، لائک کمنٹ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک نوجوان تھا
ذوالحجے کا چاند ہوتے ہی روزہ شروع کر دیتا۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ آپ نے اسے بلا کر وجہ پوچھنے لگے تو وہ کہنے لگا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ، یہ حج کے اور دینی شعائر کے دن ہیں، حج کی نشانیوں کے دن ہیں۔ کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال والوں لوگوں کی دعاؤں میں مجھے بھی شامل کر لے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بے شک تیرے لیے ہر دن کے روزے کے بدلے 100 غلام آزاد کرنے کا، 100 اونٹ قربان کرنے کا اور 100 گھوڑے مجاہدین کو سواری کے لیے دینے کا اجر ملے گا، اور 8ویں تاریخ کے روزے میں انہی چیزوں کا 100 کی بجائے 1000 کا ثواب ہوگا۔ اور عرفے کے دن روزہ رکھنے سے، یعنی 9 ذی الحجہ جس کو عرفے کا دن بھی کہا جاتا ہے، اس دن روزہ رکھنے سے 2000 کا، اور یہ سال 2 سالوں کے روزوں کے برابر ہے، 2 سالوں کے روزوں کے برابر ہے۔ 9 تاریخ کے دن کا روزہ رکھنا، عرفے کا روزہ رکھنا، یعنی 1 سال پہلے کا اور 1 سال بعد کا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم عرفہ کا روزہ 2 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور عاشورہ کا روزہ یعنی جو محرم میں رکھتے ہیں 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن میں اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت ہی محبوب ہوں اور عظمت والے ہوں بجائے ان 10 دنوں کے، لہٰذا ان میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر وغیرہ پڑھتے رہا کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ان پورے 10 دنوں میں بستر پر ہوں یا مجلس میں اللہ اکبر ہی کہتے رہتے تھے۔ عطا بن ابی ریاح رحمۃ اللہ علیہ بھی ان 10 دنوں میں راستے میں ہوں یا بازار میں تکبیر کہتے رہتے تھے، یعنی اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں ایک اولاد عطا فرمائی جن کا نام حضرت اسماعیل رکھا گیا۔ ابھی وہ دودھ پیتے بچے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ مکہ شریف کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آباد کریں۔ اس وقت اس جگہ جنگل تھا اور کعبہ بھی بنا ہوا نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں ہاجرہ کو اس میدان میں چھوڑ دو، ہم ان کے نگراں ہیں۔ خدا کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں اور بچے دونوں کو لے کر وہاں اس ویران جنگل میں جہاں اب مکہ آباد ہے پہنچے، اور ان کے پاس ایک مشکیزہ پانی کا اور ایک تھیلا کھرمے کا رکھ دیا۔ جب پہنچا کر وہاں سے لوٹنے لگے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام ان کے پیچھے چلی اور پوچھا کہ ہم کو یہاں آپ اکیلے چھوڑے جاتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ جواب نہ دیا۔ تب انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کا حکم فرمایا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام بولے ہاں۔ کہنے لگی تو کچھ غم نہیں، وہ آپ ہی ہماری خبر رکھیں گے، اور اپنی جگہ جا کر بیٹھ گئیں۔ چھہارے کھا کر پانی پی لیتی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی۔ جب مشک کا پانی ختم ہو گیا تو ماں بیٹے پر پیاس کا غلبہ ہوا، اور حضرت اسماعیل کی تو یہ حالت ہوئی کہ مارے پیاس کے بل کھانے لگے۔ ماں اس حالت میں اپنے بچے کو نہ دیکھ سکی اور پانی دیکھنے کو صفا پہاڑ پر چڑھی
اور چاروں طرف نگاہ دوڑائی، شاید کہیں پانی نظر آئے۔ جب کہیں نظر نہیں پڑا تو اس پہاڑ سے اتر کر دوسرے پہاڑ مروہ کی اور چلی کہ اس پر چڑھ کر دیکھیں۔ بیچ کے میدان میں ایک ٹکڑا زمین کا سا گڑھا سا تھا، گڈھے کی طرح تھا۔ جب تک برابر زمین پر رہی تو بچے کو دیکھ لیتی، جب اس گڈھے میں پہنچی تو بچہ نظر نہ پڑا، اس لیے دوڑ کر اس ٹکڑے سے نکل کر برابر میدان میں آ گئیں۔ غرض مروہ پہاڑ پر پہنچی اور اسی طرح چڑھ کر وہاں بھی کچھ پتہ نہ چلا۔ اس سے اتر کر بےتابی میں پھر صفا پہاڑ کی اور چلی۔ اسی طرح دونوں پہاڑوں پر کئی پھیرے کیے اور اس گڑھے کو ہر بار دوڑ کر طے کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ حاجیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح حکم دے دیا کہ دونوں پہاڑوں کے بیچ میں 7 پھیرے کریں، 7 چکر ماریں۔ غرض آخر پھیرے میں مروہ پہاڑی پر تھیں کہ ان کے کان میں ایک آواز سی آئی۔ اس کی طرف کان لگا کر کھڑی ہوئیں، وہیں آواز پھر آئی۔ آواز دینے والا کوئی نظر نہ آیا۔ حضرت حاجرہ نے پکار کر کہا کہ میں نے آواز سن لی ہے، اگر کوئی آدمی مدد کر سکتا ہے تو کرے۔ اسی وقت جہاں اب زمزم کا کنواں ہے وہاں فرشتہ ظاہر ہوا اور اپنا بازو زمین پر مارا، وہیں سے پانی ابلنے لگا۔ انہوں نے چاروں طرف مٹی کا ڈول بنا کر اس کو گھیر لیا اور مشک میں پانی بھر لیا، خود بھی پیا اور بچے کو بھی پلایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص غیب سے آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ابراہیم، تمہیں اللہ کا حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دو۔ آپ نے فرمایا، چونکہ نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے، وحی کی قسم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہو گئی۔ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی کم عمر تھے، اس لیے آپ نے ان سے صرف اتنا کہا کہ بیٹا، رسی اور ایک چھری لے کر میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ اپنے بیٹے کو لے کر آپ ایک جنگل پر پہنچے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، ابا جان، آپ یہ چھری اور رسی لے کر کہاں چلتے ہیں؟ فرمایا، آگے چل کر ایک قربانی ذبح کریں گے۔ پھر آگے چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف صاف بیان فرما دیا اور کہا، بیٹا، میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں تمہیں ہی ذبح کرنے آیا ہوں۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، بتا تمہاری مرضی کیا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، ابا جان، جب اللہ تعالیٰ کی مرضی یہی ہے تو پھر میری مرضی کا کیا سوال؟ آپ کو جس بات کا حکم ہوا ہے آپ وہ کر گزریے، انشاءاللہ میں صبر کر کے دکھاؤں گا۔ بیٹے کے یہ جرأت آمیز جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح کرنے پر تیار ہو گئے۔ جب آپ نے اپنے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا اور گردن پر چھری رکھی اور اسے چلایا تو چھری نے گردن پر چلنے سے انکار کر دیا۔ نہ ان کی گردن پر کوئی خروش آئی، نہ ان کو کوئی زخم آیا۔ آپ نے اور زور سے چھری چلائی تو آواز آئی، بس اے ابراہیم، تم حکم الہی کی تعمیل کر چکے اور اس سخت امتحان میں کھرے اترے۔ آپ نے مڑ کر دیکھا تو ایک دمبا پاس ہی کھڑا تھا اور آپ سے کہہ رہا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مجھے ذبح کیجیے اور انہیں ہٹا دیجیے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبے کو ذبح فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اٹھ بیٹھے اور اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر بھر میں ایک بار حج کرنا فرض ہے اور کئی بار حج کیا تو ایک فرض ہوا۔
اور سب نفل ہیں اور ان کا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ جس شخص کے پاس ضرورت سے زیادہ اتنا خرچ ہو کہ سواری پر اوسط درجے کے کھان پان کے ساتھ چلا جائے اور حج کر کے چلا آئے، اس کے ذمے حج فرض ہو جاتا ہے اور حج کی بڑی بزرگی آئی ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو حج گناہوں اور خرابیوں سے پاک ہو اس کا بدلہ جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اسی طرح عمرہ پر بھی بڑے بڑے ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حج اور عمرہ دونوں گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے، اور جس کے ذمے حج فرض ہو اور وہ نہ کرے اس کے لیے بڑی دھمکی آئی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس کھانے پینے اور سواری کا اتنا سامان ہو جس سے وہ اللہ کے گھر کعبہ شریف تک جا سکے اور پھر وہ حج نہ کرے تو وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، اور خدا کو اس کی پرواہ نہیں۔ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ حج کا چھوڑ دینا اسلام کا طریقہ نہیں۔ محترم بزرگوں، دوستو، آج میں آپ کو ایک دعا سکھاؤں گا، انشاءاللہ اس کو یاد کر لیجئے گا۔ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے یہ دعا پڑھیں، یعنی ٹوائلٹ وغیرہ میں جانے سے پہلے یہ دعا پڑھیں، لیکن اس سے پہلے سر ڈھکا ہونا چاہیے۔ ٹوپی رکھ لیں یا رومال رکھ لیا جائے۔ سر ڈھکنے کے بعد یہ دعا پڑھیں گے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی گئی ہے کہ اللہ مجھے خبیث جن اور شیطان سے جو اندر موجود ہیں بیت الخلاء کے، اس سے یا اللہ میری ان سے حفاظت فرما۔ اللہ کے نبی نے ہر دعا سکھائی ہے، تو انشاءاللہ ویڈیو کے آخر میں بھی آپ کو، یعنی ہر ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو ایک دعا ملے گی انشاءاللہ سیکھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔